أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. ایک وہم و گمان ہوتے اگر آپ نہ ہوتے، آپ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وہم و گمان ہوتے اگر آپ نہ ہوتے، ہم لوگ ہاں ہوتے اگر آپ نہ ہوتے. ہر جلوہ کثرت میں یہ وحدت کے ترانے، یعنی ہر جلسے میں، ہر جھرمٹ میں، ہر جگہ میں اللہ کی توحید کے نعرے لگانا، ہر جلوہ کثرت میں یہ وحدت کے خزینے کس طرح بیاں ہوتے اگر آپ نہ ہوتے. کعبہ کو صنم خانہ بنائے ہوئے اب تک، کعبہ کو صنم خانہ بنائے ہوئے اب تک ہم سجدہ کو نہ ہوتے اگر آپ نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم. 2 ہجری کے واقعات جو ہیں وہ کل گوش گزار ہوئے تھے. ان واقعات کے اندر ایک اہم چیز عملی طور پر جس کا تعلق ہے وہ رہ گئی تھی. 2 ہجری کے اندر کل بتایا تھا کہ آذان کی ابتدا ہوئی. بار والے ساتھی اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو اندر آ جائیں، اندر ذرا جگہ خالی ہے. اذان کی ابتدا 2 ہجری کے اندر ہوئی. عملی طور پر اس کا ایک مسئلہ شرعی ہے، وہ یہ ہے کہ اذان دینے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارتیں دی. فرمایا کہ قیامت والے دن مؤذنین جو ہیں ان کی گردن لمبی ہوگی دوسرا سے، اور یہ قیامت والے دن اعزاز ہوگا کہ مؤذن کی گردن لمبی ہوگی. اللہ کا منادی اعلان کرے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، فرمایا اس بندے سے بڑھ کر کس کی بات بہتر ہے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے. تو اس لیے مؤذنین جب ان کا مقام کا پتہ چلا تو ہر صحابی کی خواہش ہوئی کہ اذان میں پڑھوں، لیکن اذان تو ہر بندہ نہیں نہ پڑھ سکتا، اذان تو صرف ایک بندہ پڑھے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، پھر باقی تو سارے فضائل سے محروم رہ گئے کہ یہ فضیلت باقیوں کو تو نہیں ملے گی. فرمایا باقی بھی اس فضیلت کو پا سکتے ہیں. کیسے بھی؟ فرمایا اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما قال المؤذن، جس وقت مؤذن کی آواز سنو تو اس وقت وہی کلمات جو مؤذن کہہ رہا ہو تم بھی وہی کلمات، تم بھی جو ہے اس فضیلت کو پا لو. اللہ اکبر کا جواب انہی الفاظ سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا جواب انہی الفاظ. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس کا جواب لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس کا جواب ہے. باقی رہ گئی وہ ایک جملہ الصلاۃ خیر من النوم، بتا دیں اس کا جواب بھی سنتا ہے سب کو کے ساتھ. ہاں اللہ اکبر، اللہ توفیق دے. صدقت وبررت وبالحق نطقت، دوہرا لیں ایک دفعہ، صدقت وبررت وبالحق نطقت، یہ جی جواب ہے. اچھا فرمایا کہ جو بندہ مؤذن اذان پڑھے یا جو بندہ اس کا جواب دے، اگلی ذمہ داری پھر دونوں کی. فرمایا اذان کے بعد پھر جو بندہ میرے اوپر درود پاک پڑھے اور اس کے بعد دعا پڑھے اذان کے اختتام پر، اللہم رب هذه الدعوة التامة، چاہے دعا پہلے پڑھ لے، درود شریف بعد میں پڑھ لے، آگے پیچھے ہو سکتا ہے کوئی ضروری نہیں. جو بندہ اذان پڑھے گا
یا اذان کا جواب دے گا، اس کے بعد یہ دو کام کرے گا نا، درود شریف اور دعا، فرمایا وجبت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت والے دن اسے میری شفاعت جو ہے وہ واجب۔ اب اندازہ کر لیں عمل کتنا چھوٹا سا ہے اور اس کا اجر جو ہے وہ کتنا بڑا ہے۔ ہمارے بچپن میں تو یوں ہوتا تھا، جب قومی ترانہ چلتا تھا تو سارے خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ سب سے بڑا ترانہ ہے اللہ کی کبریائی کا اور اس کے محبوب کی رسالت کا۔ اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جب آذان ہو رہی ہو تو اس وقت خاموشی اختیار کریں، باقی کام بے شک کرتے رہیں لیکن جواب جو ہے وہ ساتھ دیتے رہیں۔ ایک چھوٹی سی کمی بھی ہے، میں اس کی بھی اصلاح کر دوں۔ ساتھ ہی جس وقت مؤذن کا کلمہ سنتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، بہت سارے لوگ وہیں پر پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکم یہ نہیں، حکم یہ ہے کہ جو کلمہ مؤذن کہہ رہا ہے وہی کلمہ کہے، اس کے جواب میں وہی کلمہ کہے۔ درود شریف جو پڑھنے کی تعلیم ہے، اذان جب ختم ہو جائے تو اس وقت درود شریف پڑھیں۔ یہ اپنی اصلاح کر لیجیے۔ تو جو بندہ اس طرح کرتا ہے یہ عمل اذان والا یا اذان کے جواب والا، تو یہ بہت بڑا اجر والا عمل ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ 3 ہجری کے واقعات جو ہیں ان میں سب سے اوپر جو ہے غزوہ احد لکھا، لیکن اس کو ہم سب سے آگے کھینچ لائیں گے تاکہ وقت کی قلت جو ہے اس کی وجہ سے یہ نیچے والی باتیں رہ جائیں۔ آج نیچے سے شروع کر دیتے ہیں۔ 3 ہجری کے اندر مشرکہ عورتوں سے نکاح حرام ٹھہرا۔ 3 ہجری میں مشرکہ عورتوں سے حضرت حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کا حوالہ میں نے دیا تھا، دوسرے پارے کی آیت لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکہ۔ مردوں کو الگ حکم، عورتوں کو الگ حکم۔ مردوں کو الگ حکم ہے مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے، اگرچہ مشرکہ عورت کا حسن جمال، اس کا حسب نسب، خاندان، اس کی شرافت، اس کا مال تمہیں جتنا بھی تعجب میں ڈال دے، شرک کرنے والی عورت سے نکاح فرمایا اس سے بہتر ہے کہ کسی ایمان والی لونڈی سے نکرانی سے نکاح۔ اور اسی طرح ایمان والی عورتوں کو حکم کہ تم نے کسی مرد کے ساتھ مشرک مرد سے نکاح نہیں کرنا۔ تو حضرت شاہ صاحب نے جس طرح لکھا کہ اس آیت سے پہلے مسلمان اور مشرک میں رشتہ ناتا جاری تھا، اس آیت سے حرام ٹھہرا۔ آگے شرک کی تعریف بھی انہوں نے کی۔ بار بار حوالہ ان کا اس لیے دیتا ہوں کہ حضرت شاہ صاحب کی شخصیت تمام مکاتب جو اہل سنت والجماعت کے مکاتب ہیں ان کے ہاں ان کی شخصیت مسلم ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ کی ذات میں یا اللہ کی مخصوص صفات میں کسی کو شریک کیا جائے، اور پھر اس کی تفصیل بھی انہوں نے وہاں پر کی ہے۔ علم غیب کا تذکرہ کل میں ایک ساتھی نے پوچھا، بہت اچھا سوال ہے، انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں موقف کیا ہے۔ ایک طرف یہ اللہ کے صفت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کی صفت ہے، کسی میں یہ نہیں، اور دوسری طرف یہ ہم واقعات میں پڑھ رہے ہیں کہ بے شمار غیب کی خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہیں۔ تو اس کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جو عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عالم الغیب والشہادہ یہ صرف اللہ کی ذات۔ جس طرح لا الہ الا اللہ، یہ لا اور الا آیا تو پتہ چلا کہ اللہ کے سوا کائنات میں کوئی اور معبود نہیں۔ اسی طرح 20واں پارہ ہے، پہلا رکوع ہے، آخری آیت ہے قل لا یعلم لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی غیب کی باتیں ہیں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ اب یہ بات تو بہت قرآن مجید کی آیات سے چل گئی، اور یہ میں نے اگلے دن بتا دیا تھا کہ سارے انسانوں سے بڑھ کر انبیاء کا علم اور سارے انبیاء کے علوم سے بڑھ کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ ایک لطیفے کی بات ہے، لطیفہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہنسانے والی بات ہو، لطیفہ لطیف چیز سے نکتے کی بات۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جی بڑی عجیب بات ہے، آپ کے بیٹے حضرت یوسف جو ہے کہ کنعان سے چند کلومیٹر یا چند میل کے فاصلے پر ادھر رہ رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، اور اتنی دور سے
ان کی قمیض چل رہی ہے تو آپ کہتے ہیں لا اجد ریح یوسف کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت یعقوب نے فرمایا سوال کرنے والے سنو، ہماری مثال ایسے ہے کہ جیسے اندھیرے میں ایک بندہ چل رہا ہو، اوپر سے بادل جب بجلی چمکتی ہے تو وہ چیز دیکھ لیتا ہے، اور جس وقت اندھیرا ہوتا ہے اس وقت اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ رب العزت جس بات کی ہمیں اطلاع کر دے، چاہے وہ قبر کے حالات ہو، چاہے وہ میدان محشر کے حالات ہو، چاہے قیامت کے حالات ہو، چاہے جنت کے احوال ہو، اللہ جس بات کی خبر دے دے تو وہ ہم امت کو بتا دے، اور اللہ رب العزت جس بات کی خبر نہ دے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ پاؤں کے نیچے چیز پڑی ہوئی ہو تو تب بھی پتہ نہیں چلتا۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے آپ نے، وہ چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں داخل ہو جاؤ اپنے سوراخوں میں، لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان جب ان کا لشکر والے تمہیں کچل ڈالیں انہیں پتہ بھی نہ ہو، وہ چل رہے ہوں گے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے صحابہ کہیں پاؤں کے نیچے روندی جاؤ گی تو انہیں تو پتہ بھی نہیں چلے۔ تو یہ ہے کہ ساری دنیا کے علوم سے زیادہ علوم ہے، لیکن کلی علم ہر چیز کا اللہ نے دیا نہیں ہے۔ کیوں نہیں دیا؟ یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ قرآن مجید کی کئی جگہ یہ چیزیں ہیں، کچھ واقعات اللہ نے بتا دیے اور انہیں بتا کر امت کو سمجھا دیا کہ کہیں عقیدہ خراب نہ ہو جائے۔ 11واں پارہ دوسرا رکوع، فرمایا کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ارد گرد کچھ لوگ جو ہیں یہ منافق، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اہل مدینہ سے بھی کچھ لوگ منافقت پر ڈٹے ہوئے، لا تعلمهم، اے میرے محبوب آپ انہیں جانتے نحن نعلم، ہم نہیں۔ اور قرآن مجید ہے، یہ عقیدہ قرآن مجید نے ہمیں بتایا۔ ہر چیز کا علم جاننے والا صرف اللہ ہے۔ رسول اللہ کا علم سارے انبیاء سے بڑھ کر، ساری کائنات سے بڑھ کر، اور سب سے بڑھ کر علم اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن ہر چیز کا علم اللہ نے انہیں نہیں عطا فرمایا۔ تو مشرکہ عورتوں سے نکاح کی حرمت یہ آ گئی 3 ہجری کے واقعات کے اندر۔ حضرت عثمان غنی اور حضرت ام کلثوم کا نکاح یہ بھی 3 ہجری کے اندر ہوا۔ یاد ہوگا کہ حضرت عثمان غنی کا پہلا نکاح کس سے ہوا تھا؟ اچھی آواز سے، حضرت رقیہ سے ہوا تھا۔ اور حضرت رقیہ کی وفات کے بعد جب عثمان غنی پریشان تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عثمان مسجد نبوی سے نکلے ہیں، پوچھا عثمان غمگین ہو؟ جی یا رسول اللہ، کیا وجہ؟ فرمایا جی ایک تو گھر کا نظام سارے کا سارا درم برم ہے، اہلیہ گھر میں موجود نہ ہو تو سارا نظام ہی خراب ہو جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ ایک آپ کے ساتھ نسبت تھی، ایک رشتہ تھا کہ آپ میرے سسر تھے، میں آپ کا داماد تھا، یا رسول اللہ حضرت رقیہ کی وفات سے میرا وہ رشتہ آپ سے ختم ہو گیا۔ فرمایا عثمان گھبرانے کی کوئی بات نہیں، رقیہ کی بہن ام کلثوم کے ساتھ میں آپ کا نکاح، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے آپ سے بہتر داماد نہیں ملے گا اور آپ کو مجھ سے بہتر سسر۔ تو چونکہ غزوہ بدر کی جس دن فتح ہوئی تھی نا، مسلمان بڑے خوشی میں تھے، اسی وقت جب مدینہ طیبہ میں آئے تو حضرت رقیہ کی وفات ہو گئی تھی، اور اس وفات کے بعد 3 ہجری میں حضرت عثمان غنی کا نکاح سیدہ ام کلثوم کے ساتھ۔ کعب بن اشرف یہ بہت بڑا یہودی تھا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کیا کرتا تھا، اشعار کے اندر بکواسات کرنے، رسول اللہ کی گستاخی کرنی۔ پھر اس کا اتنا حوصلہ بڑھا، اس خبیث نے صحابہ اکرام کی عورتوں کے نام لے لے کر ان کے خلاف اشعار کرے، اپنی محبت کی داستان میں ان کے ساتھ بناوٹی کہ فلاں صحابی جو ہے اس کی بیوی میرے ساتھ محبت کرتی ہے، میں اس سے کرتا ہوں، اتنا جری ہوا کہ اس نے یہ بکواسات کرنے شروع۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ہاں بھئی کون بندہ ہے جو کعب بن اشرف کو قتل کر کے میرے سینے کو ٹھنڈک کرے؟ حضرت محمد ابن مسلمہ اور حضرت ابو نائلہ اور ان کے ساتھ تھی، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم یہ کام کریں، ٹھیک ہے جی۔
فرمانے لگے یا رسول اللہ ہم نے اس کو اعتماد میں لینا ہے، اس کو اعتماد میں لینے کے لیے آپ کے خلاف کوئی جملے اگر کہہ دیں تو اجازت ہے تاکہ اس کو اعتماد میں لے لیں؟ فرمایا میری طرف سے اجازت۔ اب یہ پہلے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اس کے پاس جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، قلعے سے نیچے اترا، قلعے کا سردار تھا، قلعے سے نیچے اترا اور اس نے کہا کیسے آئے ہو؟ کہا بھئی یار کیا بتائیں، بڑی کھیتیاں تھی، بڑے باغات تھے، ہم بڑے ٹھاٹ باٹ کی زندگی بسر کر رہے تھے، جب سے یہ نبی آیا ہے نا یہ بس دن رات چندے مانگ رہا ہے، کبھی کہتا ہے یہ کرنا ہے، کبھی کہتا ہے اب تو ہم ٹوٹی پوڑی کے بھی محتاج ہو گئے، اب آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں گندم ہمیں دے دو اور جب سیزن آئے گا تو میں آپ کو واپس کر دوں گا، اس کے پیسے دے دوں گا۔ اس نے کہا ہو لو اس وقت میں تو پہلے ہی روکتا تھا کہ اس بندے نے نیڑے نہ لگے، دیکھو اب کس طرح اس نے آپ کو محتاج کر اور ابھی آگے جا کر اور آپ نے مزہ لینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یار اب پچھلی باتوں کو چھوڑو، جو ہو گیا غلطی کر بیٹھے کرے کیا، اب ایسے کرو کہ کچھ گندم جو ہے میں دے دو کھانے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں دیتا ہوں، کچھ چیز رہن رکھو۔ کہا کیا رہن رکھو؟ اس حدیث نے کہا کعب بن اشرف نے اپنی بیوی کو میرے پاس رہن رکھو۔ حضرت محمد بن مسلمہ فرمانے لگے یار تو عرب کا حسین بندہ ہے اور سردار آدمی ہے، ایسا نہ ہو کہ میری بیوی تیرے حسن کے اندر مبتلا ہو جائے، یہ کام تو میں نہیں کر سکتا۔ اچھا پھر کیا کروں؟ کہا کہ پھر اپنی اولاد جو ہے اس کو میرے پاس رہن رکھو۔ یہ کہنے لگے یار یہ بات میرے دل کو لگتی نہیں، کل کو جب ہماری اولاد جوان ہوگی لوگ ہمارے بچوں کو تانے دیں گے، وہ 4 سیر گندم کے بعد آپ کے باپ نے ادھر آپ کو گھر بھی رکھ دیا تھا۔ اچھا ایسا کرو میرے ذہن میں ترقی بھائی ہم اپنا اسلحہ آپ کو گھر بھی رکھ دیں۔ ذہن میں کیا بات تھی کہ جب ہم اسلحہ لے کے آئیں گے وہ ہمارے اوپر شک بھی نہیں ہوگا اور ہم اپنا کام بھی کر لیں۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے، اچھا پھر ایسے میں رات کو آؤں گا کہیں وہ مسلمانوں کے نبی یا مسلمان ہمیں دیکھنا ہے۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ اب یہ جس وقت اپنی بات کر کے باہر نکلے اسی وقت پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی چلے گئے۔ کہا جی کیا بات ہے؟ انہوں نے بھی اپنا مدعا وہی ساری باتیں ہوئی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی اپنا اسلحہ جو ہے وہ آپ کے پاس رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات طے ہو گئی۔ رات جس وقت ہوئی نا تو یہ حضرت محمد بن مسلمہ اور حضرت ابو نائلہ اور ان کے ساتھی یہ آ گئے اپنے اس کام کو پورا کرنے کے لیے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، نئی اس کی شادی ہوئی تھی، مجھے یاد ہے بخاری شریف پڑھتے ہوئے اللہ کی کروڑ عالم تھے وہ میرے شیخ عبد الرحمن الغاری صاحب، پچھلے دنوں ان کی وفات ہوئی ہے، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ تو اس کی بیوی نے جس وقت اس نے پوچھا نا کہ کون ہے نیچے بتایا گیا کہ میں ابو نائلہ ہوں، میں محمد بن مسلمہ ہوں۔ تو یہ نیچے جانے لگا تو بیوی نے کہا نہ نیچے جاؤ، اب کیوں؟ خیر ہے وہ میرا عزیز ہے وہ آیا ہے۔ اس نے کہا اس کی آواز سے تیرے خون کی بو آ گئی۔ استادوں نے کہا تھا دیکھو کتنی وہ کیا فرشناس عورت تھی کہ آواز سے ہی اس نے کچھ ایسی بات محسوس کی۔ اس نے کہا مجھے اس کی آواز سے تیرے خون کی بو آ رہی ہے، بہتر نہ جاؤ۔ لیکن یہ جنگجو تھا، بہادر تھا، بڑا پہلوان تھا، اس نے کہا میرا کوئی کون کیا بگاڑ سکتا ہے، میں جاتا ہوں۔ اب یہ جس وقت نیچے چلے گئے تو اب انہوں نے اپنا کام کرنا تھا، گپ شپ کے اندر یہ اپنا اسلحہ ساتھ لے کے آئے ہوئے تھے۔ ابو نائلہ جو ہے نا اب انہوں نے سب سے کوئی اشارہ کیا کاروائی شروع کریں، یہ کریں۔ تو کہتے ہیں کہ کہاں بولو یار آج آپ نے خوشبو بڑی غضب کی لگائی ہوئی ہے، کہاں سے لی ہے پیاری خوشبو؟ تو میں نے آج تک سونگی ہی نہیں ہے، بڑے بڑے سفر بھی میں نے کیے ہیں یمن کے شام کے، اتنی پیاری خوشبو تو آج تک میں نے سونگی ہی نہیں ہے، کدھر سے لی ہے؟ اس نے پھر وہ ایسے کیا جیسے کرتے ہیں لوگ کہ میں تو معمولی آدمی تھوڑے، ہاں عرب کی سب سے حسین عورت میری بہو ہے، میری بیوی بنی ہے اور سب سے پیاری خوشبو لے کے آیا ہوں، میری بیوی کو یہ خوشبو بڑی پسند ہے۔ اچھا یار تھوڑی سی سگاتے سے نا، اس نے ساری یوں نیچے کیا اور سونگا، پھر سونگ کے انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا بھئی آپ بھی سونگو، کتنی پیاری خوشبو ہے۔ اب سب نے ایک دفعہ سونگ لی تو حضرت محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ کہنے لگے
سوال ابھی پورا نہیں ہے، ایک دفعہ پھر سنا. انہوں نے اس کے بالوں کو پکڑا، سر کے بال پکڑ کے اوپر سے اشارہ کیا کہ میں نے بال پورے کر لیے، اس کے قابو میں کر لیے. مارا اوپر سے ایک ہی بار تلوار کا اور اس کا سر تن سے جدا. اب جس وقت اس کی چیخ نکلی، اب اس کی بیوی نے شور ڈالا، اے لوگوں میرا گھرانہ اجڑ گیا میرا. لیکن اتنے میں صحابہ کرام راتوں رات اپنا کام پورا کر کے اس کے سر کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. فرمایا یا رسول اللہ یہ رہا آپ کے دشمن کا سر. تو یہ گستاخ رسول کو قتل کرنا یا کروانا، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. امیر شریعت کا جملہ پھر یاد آ رہا. بڑے ہی عاشق رسول تھے. کسی نے پوچھا حضرت اگر کوئی رسول اللہ کی گستاخی کرے تو اس کا کیا کرنا ہے؟ فرمانے لگے کرنا کیا ہے؟ یا سننے والا کان نہ رہے یا بولنے والی زبان نہ رہے. یا سننے والا کان نہ رہے یا گستاخی کرنے والی زبان نہ رہے. بس یہی ہے اس کا. اللہ اکبر. حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ کے ساتھ نکاح. حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاروق اعظم کی بیٹی تھی ان سے نکاح. یہ دو نکاح بھی پہلے بھی بیویاں یہاں بھی بیویاں. یہ ایک مسئلہ ہے تعدد ازواج کا. یہ بڑا ضروری ہے مسئلہ، یہ سمجھنے والا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ شادیاں کیوں کی ہیں. ہمارا تو ایمان ہے کہ آپ نے جو کام بھی کیا ہے اللہ کی اجازت سے کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لا یحل لک النساء من بعد. میرے پیغمبر جتنا ہمیں منظور تھا اتنے آپ نے نکاح کر لیے، اب اس کے بعد مزید نکاح آپ کو کرنے کی اجازت نہیں. اور فرمایا یہ جو ازواج مطہرات ہیں گنتی ان کی جو ہے نا نہیں پوری کرنی کہ ان میں سے کسی کو طلاق دے کے اور بیوی فرمایا نہیں لا ان تبدل بہن من ازواج. یہ جو اس وقت آپ کی بیوی ہیں ان میں سے کسی کو تبدیل بھی آپ نہیں. اور خود جو آپ نے فرمایا کل کے سبق میں حدیث بھی گزری ہے کہ میں نے کسی عورت سے بھی نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ کس کی مرضی سے کیا ہے. لیکن آج کل یہ موضوع چلا ہوا ہے. کفار اور مشرکین خصوصاً یہودی اور عیسائی یہ اس موضوع کو بڑا اچھالتے. پچھلے دنوں کارٹون بھی بنے اور ان کارٹونوں کے اندر کیا تھا ہم نے تو نہیں دیکھے. اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں دیکھنے سے بھی محفوظ ہی رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنائی گئی ہے اور تصویر بنا کر ایک بغل میں بھی جو ہے نا نوجوان لڑکی اور دوسری بغل میں بھی نوجوان لڑکی. اور بتایا گیا امت کو کہ مسلمانوں کا نبی جو ہے یہ عورتوں کا نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ عورتوں کا رسیہ ہے. نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ ان کے الفاظ نقل کرتا ہوں. نقل کفر نہ باشد. کسی کی کفر والی بات کو نقل کرنا یہ کفر نہیں. مسلمانوں کا نبی نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ بڑا شہوت پسند ہے. یہ عورتوں کا بڑا رسیہ ہے، عورتوں کا بڑا دل داتا ہے. اس لیے امت کو 4 کا حکم کرتا ہے اور اپنی اس کی 11 بیویاں. اب یہ بکواسات ہو رہے ہیں تو اس ضمن کے اندر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ تعدد ازواج کے اندر کتنی ہی حکمتیں تھیں. 2-3 حکمتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو وہی یاد رکھیں میں نے بتایا تھا پچھلے اس بات میں ایک سچے نبی کے اندر کتنے جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے جی. ایک سچے نبی کے اندر 40 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے اور ایک جنتی مرد کے اندر دنیا کے کتنے بندوں کی طاقت 100 بندوں کی. تو ایک نبی کے اندر کتنے بندوں کی طاقت ہوئی 4000 بندوں کی طاقت ایک نبی کے اندر ہے. اور امام الانبیاء ان میں تو سب سے زیادہ طاقت. چلو 4000 والی بات کو لیا جائے میں اور آپ کے لیے حکم ہے کہ 4 شادیاں آپ کر سکتے ہیں ہم جیسے کمزور مسلمان. اور ایک وہ بندہ جس کے اندر 4000 مردوں کی طاقت ہو کہ 4 چوکے 16,000 بیویوں کے اس کے اندر رکھنے کی طاقت ہو اور اس کے باوجود وہ 10 شادیاں کر رہا ہے. یہ شہوت پسندی ہے یا شہوت پر کنٹرول ہے؟ اب آ جائیے دوسری طرف. سب سے پہلا جو نکاح ہوا ہے وہ کس عورت کے ساتھ ہوا؟ بیوہ عورت. جو شہوت پسند مرد ہوتا ہے نا جو عورتوں کا رسیہ اور دل دادا ہوتا ہے نا وہ بیوہ
اور متعلقہ عورتوں سے شادی پسند نہیں، نوجوان لڑکیوں کے ساتھ شادیاں پسند کرتے۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیے کہ آپ کا انفوان شباب ہے، 25 سال کی عمر ہے، کڑیل جوانی ہے، اور کڑیل جوانی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس خاتون سے ہماری اماں سے نکاح کر رہے ہیں ان کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال کی عمر۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی 40 سال عمر ہے، بڑھاپے کی سرحدوں کو چھو رہی ہے، اور پہلے 2 خاندوں سے بیوہ ہو چکی ہیں، اور ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر رہے ہیں۔ اب یہ تو اس بات پر دلیل بن رہی ہے کہ انبیاء کے خیالات ان کے اندر یہ چیزیں نہیں۔ اب یہاں بھی آیا سیدہ حفصہ صدیقہ، آگے آپ پڑھیں گے شادیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، 1-2 حکمتیں میں انہیں عرض کر دیتا ہوں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عورتوں کے ساتھ شادیاں کی، غزوہ احد میں بھی ہم پڑھیں گے، غزوہ احد کے اندر مسلمان شہید ہو گئے، تقریباً 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، اور ان کی بیویاں جو ہیں وہ بیوہ ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلقہ یا بیوہ عورتوں کے ساتھ نکاح کر کے امت کو تعلیم دی، اور اس طرح ان جو بیوہ عورتیں تھیں ان کے کفیل جو ہیں وہ صحابہ اکرام بنے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوہ عورتوں سے نکاح کر رہے ہیں تو صحابہ اکرام نے ان کی دیکھا دیکھی بیوہ عورتوں سے نکاح۔ اب اس میں کتنا فائدہ ہو گیا، نکاح کی ترغیب دی گئی، جس طرح حضرت سودا، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، ان سے مختلف اوقات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ ایک سے زائد شادیوں کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ قبائل کو قریب لانا، وہ قبائل جو ابھی تک مشرف اسلام نہیں ہوئے تھے ان کو قریب کرنا، یہ بھی شادیوں کا ایک مقصد تھا۔ مثال کے طور پر ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اب ان کے والد کون ہے یاد ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اصل نام جو ہے نا حضرت رملہ تھا، کنیت سے مشہور ہے، اصل نام حضرت رملہ ہے۔ حضرت ام حبیبہ سے نکاح جب کیا، اس نکاح سے پہلے یہ ابو سفیان کا خاندان رسول اللہ کی دشمنی میں سب سے پیش بہت زیادہ دشمنی، اور جب نکاح ہوا عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ داماد کے ساتھ وہ لڑائی کرنا اپنی توہین سمجھا، اور یہی ہوا کہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے ساتھ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو ان کی دشمنی بالکل کم ہو، اور حضرت ام حبیبہ جو ہیں یہ شروع سے مسلمان ہوئی تھی، اور یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ اپنے خامد کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ میں گئی تھی، اور حبشہ میں ان کا خامد جو ہے یہ پھر مرتد ہو گیا تھا، اور حضرت ام حبیبہ کا نکاح پھر ادھر سے نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ پیغام بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح نجاشی نے کروایا تھا، اور حق مار کی رقم نجاشی نے حضرت ام حبیبہ کو عطا فرمائی۔ تو یہ فائدہ ہوا کہ زیادہ شادیاں کی گئی تو بعض قبائل جو ہیں وہ اور زیادہ قریب ہو۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد جو ہیں قبیلہ مستلق کے سردار تھے، ان کے ساتھ جس وقت غزوہ ہوا نا، ان کی قوم کے ساتھ ان کے قبیلے سے لڑائی ہوئی، اس لڑائی کے اندر حضرت جویریہ قیدیوں میں آ گئی۔ اب جب صحابہ اکرام نے دیکھا کہ سردار کی بیٹی قیدیوں میں آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب مال غنیمت تقسیم ہو رہی ہے تو اس کو آپ جو ہے اپنے حصے میں لے لیں، کسی صحابی کے حصے میں نہ آئے۔ تو رسول اللہ نے اس لونڈی کو حضرت جویریہ کو اپنے حصے میں لیا، پھر انہیں آزاد کیا، اور آزاد کر کے ان کے ساتھ خود نکاح کیا۔ اب جس وقت ان کے قبیلے کو پتا چلا کہ ہماری بیٹی جو ہے اس کے ساتھ مسلمانوں کے نبی نے نکاح کیا، تو ان کی برکت سے 100 گھرانہ جو تھا ان کے قبیلے کا وہ سارے کا سارا مسلمان ہو۔ یعنی ہر نکاح کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت، قبیلوں کو قریب کرنا، لوگوں کو مسلمان کرنا، ان کی ساری حکمتیں ہیں تعدد ازواج میں۔
اسی 3 ہجری کے اندر 15 رمضان مبارک کو حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ولادت باسعادت ہوئی. حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی، اور جس وقت حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی نا، تو اس وقت ان کی دادی جان نے خواب دیکھا. ان کی دادی کون تھی؟ حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ. انہوں نے خواب دیکھا اور وہ بڑا گھبرا گئی. خواب کیا دیکھا؟ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا کچھ حصہ جو ہے وہ کٹ کر میری گود میں آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا کچھ حصہ کٹ کر میری گود میں گرا. بڑی گھبرائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ بڑی خوفناک خواب میں نے دیکھا ہے. جھجک ہو رہی ہے، کیسے بیان کروں؟ فرمایا بتاؤ. جب بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بڑا خواب ہے. فرمایا اس کی پتہ ہے تعبیر کیا ہے؟ طالب فاطمہ تو غلامن یکون فی حجرک، فاطمہ ایک بیٹا جنے گی اور وہ تیری گود کے اندر پرورش پائے. تو اس خواب کی تعبیر ایسے ہی ہوئی کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ولادت باسعادت ہوئی. حدیث میں آتا ہے کہ یہ دو بھائی تھے نا، حضرت حسین اور حضرت حسن. تو حضرت حسن کے ہاں سے سینہ سے لے کر سر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی زیادہ مشابہ تھے، اور یہاں سے لے کر پاؤں تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشابہ تھے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے. کتنے خوش نصیب ہیں. کندھے پہ بٹھایا ہوا، کسی صحابی نے جملہ بول دیا. فرمایا واہ بھائی واہ، کتنا جو ہے نا اچھا سوار ہے نا، کتنی اچھی سواری ہے جس کا یہ سوار مزہ لے رہا. فرمایا سواری کتنی اچھی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواری کی طرف دھیان نہ کرو، سوار کو بھی تو دیکھو یہ بھی کتنا اچھا سوار. اور یہی ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ آئے اور ان کو اپنی دائیں ران مبارک پہ بٹھایا اور بٹھا کر فرمایا، بخاری کی حدیث، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا تو سردار بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا سردار بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان اللہ صلح کرے، بین فئتین عظیمتین من المسلمین. بخاری کی حدیث کے الفاظ کہ میرا یہ بیٹا سردار بیٹا ہے، میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائیں گے. پھر یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہوئی. کب ہوئی؟ جس وقت حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. اس شہادت کے بعد پانچویں خلیفہ کون بنے؟ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. اور اس وقت جو ہے حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی جماعت دو گروہوں میں ہو گئی تھی. ایک گروہ اس کی کمان کر رہے تھے سیدنا علی المرتضیٰ، اور دوسرے گروہ کی کمان کر رہے تھے سیدنا امیر معاویہ اور اماں جان سیدہ عائشہ. اختلاف اس بات پر ہوا، انہوں نے کہا حضرت علی المرتضیٰ سے کہ آپ ایسا کریں، حضرت عثمان کے قاتلوں کو پہلے پکڑیں، پھر کیا کریں، پھر جو ہے حکومت بنائیں، پھر خلافت سنبھالیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا کہ میری ایک دفعہ حکومت مضبوط ہو جائے پھر میں ان قاتلوں کو پکڑوں. گویا کہ منزل دونوں کی ایک تھی، صرف رستہ جو ہے وہ جدا جدا تھا. اسی بات کا بتنگڑ بنا اب وہ ایک طبقہ اہل یہود کا جن کو خیبر سے شکست کا جو ہے نا وہ رنج و غم تھا، جن کے لیے حکم آ گیا کہ یہ جزیرہ عرب سے نکل جائیں. اب یہود نے یہ دیکھا تھا کہ ہم میدان جنگ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتے. اب انہوں نے اوپر سے اسلام کا لبادہ اوڑھا، کلمہ پڑھ لیا، اندر سے وہ منافق رہے، اندر سے یہودی نسلی رہے، اور وہ آ کر دونوں جماعتوں میں انہوں نے پھر اپنا کام شروع کر دیا. کرتے کرتے پھر یہ دو عظیم جماعتیں بن گئی. ان کی آپس میں جنگیں بھی ہوئی، جنگ جمل اور جنگ صفین. اب جس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات اس طرح دیکھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے کے بعد انہوں نے سیدنا امیر معاویہ کو خط لکھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح کا پیغام بھیجا،
اور حضرت سیدنا امیر معاویہ نے جواب کے اندر خالی کاغذ نیچے اپنی مہر اور سائن وغیرہ کر کے وہ مہر لگا کے بھیج دیا کہ میں اس سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کی کوئی بات نہیں، یہ جو ہے خالی صفحہ ہے، جو سی شرطیں بھی آپ نے لکھنی ہے لکھ لیں، امیر معاویہ کو آپ کی ساری شرطیں لکھ دیں۔ پھر یہ ہوا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ کے پاس سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان دونوں بھائیوں نے بیعت کی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو پھر وجدان یہ کہتا ہے نا کہ اتنے بڑے یہ شخصیات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے ہیں، اتنی بڑی شخصیات جن کے ہاتھ پہ بیعت کر رہی ہیں، ان کا امام کتنا بڑا ہو رضی اللہ عنہ ورضوان۔ لیکن صحابہ کی جب بھی بات آئے قرآن کے اس نقطے کو مد نظر رکھ کے رحماء ہوگی صحابہ ایسے شیر و شکر۔ اگر کوئی بندہ یہ بات کرتا ہے فلاں صحابی نے جو کیا فلاں، ان سے کہو بھائی تاریخی باتیں ہیں نا، ہم نہیں ان کو مانتے، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، قرآن کہتا ہے رحماء۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کسی صحابی پر تنقید نہیں۔ تو جب ہمارے ہاتھ جو ہیں اللہ رب العزت نے ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، تو ہمیں اپنی زبانوں کو بھی صحابہ کرام کی شخصیات کے بارے میں خاموش رکھنا ہوگا، اسی میں ہماری بقا ہے۔ تو حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 15 رمضان 3 ہجری کو ہوئی۔ اب یہ آ گیا آخر پہ غزوہ احد کا مسئلہ۔ کل بتایا تھا کہ 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر، اور غزوہ بدر کے اندر انتہائی بڑی شکست جو ہے وہ مکے والوں کو ہوئی، اور اس کے اندر 70 بندے بڑے بڑے سردار جن میں ابو جہل بھی ہے وہ مارے گئے ہیں، اور 70 بندے جو ہے وہ قیدی ہو گئے۔ اب اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے کفار جو ہیں پھر تیار ہوئے، اس وجہ سے بھی کہ دھاگ بیٹھی ہوئی ہے قریشیوں کی پورے عرب پر کہ یہ کعبے کے متولی ہیں، سیاسی داغ بھی مذہبی داغ بھی۔ اب انہوں نے اتنی بڑی شکست لے لی، اگر یہ چپ کر کے بیٹھ گئے آج یہ اٹھے ہیں کل کوئی اور اٹھ کے ان کو شکست دے گا، یہ تو ایک دروازہ کھل جائے گا۔ اب ابو سفیان نے کیا کیا، کفار کو تیار کیا اور لوگوں کو تیار کر کے بڑکا رکوع کے، تو یہ تقریباً 3000 کا لشکر جرار جس وقت یہ لے کر نکلا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو اس وقت تک کبھی مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت عباس، یاد ہے کہ مسلمان ہوئے فتح مکہ پر، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تیز رفتار بندے کو خط دے کر بھیجا اور اس کے اندر بتایا کہ کفار کا یہ عزائم ہے اور یہ جو ہے نا آ رہے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو رسول اللہ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ اب جنگ کے 2 طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے قلعہ بند ہو کر یعنی مدینہ طیبہ کے اندر جنگ لڑی، اور دوسرا یہ ہے کہ باہر کھلے میدان کے اندر جنگ لڑی جائے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا، جو جرنیل صحابہ تھے پرانے تھے، انہوں نے کہا کہ مدینے کے اندر جنگ لڑی جائے، اس کا فائدہ یہ ہوگا سارے رستوں سے ہم واقف ہیں، عورتیں بھی ہماری جو ہے وہ ہمارا دفاع کریں گی، تو اندر رہ کے لڑی جائے۔ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی، یہ وہ شخص ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے سب متفق ہو چکے تھے اس بات پر کہ مدینے کا سردار عبداللہ بن ابی کو بنانا ہے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے تو اس بندے کی سرداری چھن گئی اور اس کو یہی حسد اور یہی تکلیف لے ڈوبی۔ اب اس موقع پر اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ میری رائے بھی یہی ہے کہ ادھر لڑی جائے جنگ، لیکن وہ جوان صحابہ کرام جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور غزوہ بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ بھی کل بتا دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، وہ تو قافلے کو پکڑنے سے نہیں نکلے، نہ آپ نے سارے صحابہ سے کہا نکلو، نہ کوئی وعید بتائی پیچھے رہنے والوں پر، آپ نے فرمایا قافلے کو پکڑنا ہے، اسی مناسبت سے لوگ چلے گئے۔ اب وہاں جنگ ہو گئی، اب وہ صحابہ جو ہے مچل رہے ہیں، اب شہداء کے وہ فضائل وہ ان کے ذہنوں کے اندر ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ باہر نکل کے جنگ کرنا، حتیٰ کہ اتنے جذبات ابھرے ہوئے تھے ان کے کہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں تو اس وقت تک کھاؤں پیوں گا نہیں جب تک باہر نکل کے جنگ نہ پی لے۔
یہ باتیں ہو رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے، اندر سے آپ نے اپنی وزیرہ اور ہتھیار زیب کان کیے اور فرمایا نکلو بھائی باہر چلو۔ اب رسول اللہ اندر چلے گئے، اب وہ کبار صحابہ نے نوجوانوں کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پسند یہ تھی کہ جب مدینہ کے اندر کی جائے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام وہی کے مطابق ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کو اسی پر خاموشی کرنی چاہیے تھی کہ جو آپ بہتر سمجھے کریں۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کے آئے تو وہی نوجوان فرمانے لگے یا رسول اللہ سے غلطی ہو گئی، آپ بے شک مدینہ طیبہ میں ہی جانتے ہیں، فرمایا کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اب وہ اس ارادے سے نکل آئے اور پیچھے ہٹ جائے، فرمایا ایسا نہیں ہوگا، اللہ پر بھروسہ کرو اور نکلو۔ اب یہ حضرات جب مدینہ طیبہ سے نکلے تو یہ تقریباً 1000 کے قریب ان کی تعداد تھی۔ اب جب آگے نکل گئے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عبداللہ بن ابی باہر نکل گئے نا، اس نے کہا اچھا یہ تو بالان میں گلا میں نہیں ہے، بالان میں گلا کر دی، سب کو کچھ نہیں، ہم نے تو یہ رائے دی تھی، ہماری رائے نہیں مانی گئی، ہم نے ساتھ جا کے کیا کرنا۔ اس بے ایمان نے سمجھا تھا کہ مدینے سے ہی رہ جائیں گے نا تو صحابہ کا حوصلہ اتنا نہیں ٹوٹے گا، جب کچھ سفر کر کے پھر واپس پلٹیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ اور بندے بھی میں توڑ لوں اور جو باقی بچیں گے ان کے بھی حوصلے پست ہو جائیں گے۔ اب اس سازش کے تحت کچھ سفر کر کے تو یہ اپنے 300 بندے واپس لے آیا اور باقی مسلمانوں کی تعداد کتنی رہ گئی؟ 700 کے قریب رہ گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہاڑ مدینہ طیبہ سے شمال کی جانب، بہت بڑا پہاڑ تقریباً 3 میل لمبا جو ہے یہ پہاڑ ہے، اور آج بھی مدینہ طیبہ کے شہر کو ایک طرف سے پورا سے گھیرا ہوا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی چالوں کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو آپ انتہائی کامیاب قسم کے سپہ سالار اور جنرل، اب یہ موضوع نہیں، اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی ہوئی، ہر جنگ کا نقشہ اور آپ کے صحابہ کرام کے لڑنے کی ترتیبات کہ آگے کس کو رکھنا ہے، قلب میں کس کو رکھنا ہے، میمنہ پر کون ہوگا، میسرہ پر کون ہوگا، پیچھے ریزرو فوج میں کون کون، اتنی پیاری ترتیب ہے کہ کافر بھی آج ان ترتیبوں کو مان کر رسول اللہ کی تعریف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، اپنی پشت کی جانب اس پہاڑ کو رکھا کہ پیچھے سے کوئی حملہ آور نہ ہو، اور سامنے جو ہے وہ کفار کا لشکر ہے۔ ایک رستہ تھا، پہاڑی درہ تھا، پہاڑی رستہ تھا، آپ نے وہاں 50 صحابہ کا ایک دستہ بٹھا دیا اور انہیں فرمایا ہمیں جنگ کے اندر فتح ہو کہ شکست، تم نے اس درے کو نہیں چھوڑا، کسی حالت میں نہیں چھوڑا۔ پھر کیا ہوا؟ جنگ ہوئی تھی، جنگ ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح دی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، فرمایا اللہ نے تو کتنے موقعوں پر مسلمانوں تمہاری مدد کی، حنین کے دن بھی اللہ نے اس موقع پر بھی تمہاری مدد کی تھی، لیکن اس دن تمہارے ذہنوں کے اندر کثرت آ گئی۔ آج عہد کے دن بھی بعض صحابہ کے دل میں کثرت آ گئی کہ یار ہم 313 تھے تو بدر کا میدان ہم نے جیت لیا تھا، آج تو ہم 700 ہیں، آج کیسے نہیں جیتیں گے؟ سبق ملا کہ مسلمان کی نظر اسباب پر نہیں ہونی چاہیے، وہ ہمیشہ مسبب الاسباب پر، اپنی نفری کی طرف اس کا دھیان نہیں ہونا چاہیے، اپنے اسلحے پر اس کو توکل نہیں ہونی چاہیے، اس کا سارے کا سارا سہارا اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ تو پھر اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح دے۔ اب جس وقت فتح ہو گئی کفار کا لشکر بھاگ نکلا، اب مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ جب مال غنیمت اکٹھا ہونا شروع ہوا اس وقت وہ جو درے پر بیٹھے ہوئے صحابہ کرام تھے انہوں نے کہا کہ یار چلے مال غنیمت کو اکٹھا کریں، جنگ تو ختم ہو گئی۔ وہ جو امیر تھے انہوں نے کہا نہ بھائی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابھی بھی یاد ہے، آپ نے فرمایا تھا جنگ میں فتح ہو یا شکست تم نے یہ رستہ نہیں چھوڑا، تو لہذا میں تو نہیں جاؤں۔ باقی جو ہے تقریباً 10 ادھر رہ گئے، باقی کہنے لگے اچھا نہیں جانا تو پھر نہ جاؤ۔ اب مقصد ہی کو نہیں ادھر بیٹھنے کا، فارغ کیوں بیٹھ رہے ہیں، جلدی جلدی چلیں اور چل کے تو وہاں جا کر مال غنیمت اکٹھا کریں۔ اب یہاں بھی
بعض لوگوں کو اعتراض ہو، ہمارے سیاستدانوں میں، اب میں نام نہیں لوں گا، پھر وہ ساتھی محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیڈر کا نام لیا۔ پچھلے دنوں ایک لیڈر صاحب نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ یہ صحابہ کرام مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے تھے، بھوکے تھے، نعوذ باللہ، اس قسم کے اس نے الفاظ کہے۔ سوال تو صرف اتنا بنتا ہے کہ اگر یہ ادھر ہی بیٹھتے رہتے تو پھر ان کو کتنا حصہ ملنا تھا، اور اگر یہ آگے جمع کر رہے ہیں تو ان کو کتنا حصہ ملنا تھا۔ دونوں صورتوں میں حصہ ان کو برابر ہی ملتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ نیچے مال کے لالچ میں آئے ہیں، مال کے لالچ میں نہیں آئے۔ مال کا لالچ تو تب ہو کہ جب یہ ہو کہ ادھر بیٹھے رہیں گے تو حصہ نہیں ملے گا، نیچے آ جائیں گے تو حصہ ملے گا، ایسی بات ہی نہیں۔ مال برابر میں حصہ ملنا تھا۔ مال غنیمت سے صرف یہ تھا کہ جان ختم ہو گئی ہے، جلدی مال اکٹھا کریں، مدینے کی طرف چلیں اپنے گھروں۔ اب یہ صحابہ کرام 10 ادھر رہ گئے، باقی نیچے آ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کفار کے سپہ سالار تھے، جنگی چالوں میں بھی بڑے ماہر تھے، بہت بڑے ماہر تھے، انہی کو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو حضرت خالد بن ولید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا لقب دیا تھا؟ یا سیف من سیوف اللہ، کہ یہ خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، بڑے جنگی چالوں میں مار۔ اب جس وقت صحابہ کرام واپس آتا ہے ان کے تعاقب سے، حضرت خالد بن ولید نے دور جا کر مسلمانوں کو اکٹھا کیا، کافروں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے جائزہ لیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ وہ درے پر پہلے مجھے لوگ زیادہ نظر آ رہے تھے، اب جو ہے وہ کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ یار دوسری بار شکست کھا رہے ہو، کس منہ کو مکے جاؤ گے؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ ادھر سے کیا جذبات لے کے عورتوں کو ساتھ لے کے آئے ہوئے، اس سے بڑھ کر بدنامی تمہاری کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا کریں کیا؟ اب کرنا کیا ہے؟ میں نے وہ درہ دیکھا ہوا ہے، مسلمانوں کی اب توجہ جو ہے ہماری طرف نہیں، انہوں نے سمجھا بھاگ گئے ہیں، اگر تھوڑا سا ہمت سے کام لو نا تو مسلمانوں کی یہ فتح یہ شکست میں بدل سکتی ہے اور تمہاری شکست فتح میں بدل سکتی ہے۔ انہوں نے دلیر کیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ لمبا چکر کاٹ کے اسی درے پر جب پہنچے تو وہ صحابہ کرام جو 10 کے قریب ادھر تھے انہوں نے بھرپور دفاع کیا۔ اب اندازہ کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک کتنی دور تھی کہ آپ نے اس رستے کو کیسے محفوظ کیا ہو۔ تو وہ نتیجے میں وہ سارے کے سارے 10 صحابہ شہید، اور جو مسلمان مال غنیمت کی طرف متوجہ تھے، جب غیر متوقع طور پر اوپر سے حملہ ہوا تو مسلمان سمجھ نہ سکے اور وہ فتح عارضی طور میں شکست پہ تبدیل۔ اب پھر جس کا جدھر منہ آیا ادھر نکل گیا۔ اب اس کے اندر اتنی ہزیمت، اتنی تکلیف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چلتے ہوئے وہ بھی گر پڑے، اور آپ کی زرہ کی کڑیاں جو ہیں وہ آپ کے رخسار مبارک جو ہے ان کے اندر پیوست ہو، آپ کا دندان مبارک شہید ہو گئے، اور آپ زخمی حالت کے اندر فرماتے ہیں وہ قوم کس طرح پھیلا پائے گی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی وہ موقع ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جنگ کے اندر، یاد ہوگا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر پکڑا رہے ہیں، اور تیر حضرت صاحب تاک تاک کے تیر لگا رہے ہیں، اور رسول اللہ فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی یا سعد ارمی ارمی یا سعد، اے سعد تو تیر بہت نشانے سے لگا رہا ہے، میرے ماں باپ بھی تیرے اوپر قربان ہو اور تیر۔ یہ روایت سے ابھی ہیں جنہیں یہ خوشخبری دی گئی کہ میں محمد کے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہوں۔ اور اسی جنگ کے اندر حضرت ابو طلحہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے سامنے یوں سینہ سے پر ہو کے کھڑے تھے کہ جتنے وہ تیر آ رہے ہیں حضرت طلحہ جو ہے اپنے اوپر سے آ رہے ہیں، اور حضرت طلحہ کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس حصے پر کوئی زخم نہ آیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کا سارا دن جو ہے وہ طلحہ نے لوٹ لیا ہے اور اس کا ثواب طلحہ کو ملا۔ اور جس وقت یہ حالت ہوئی نا، اب آپ ایک لمحہ کے لیے سوچیں کہ پہلے وہ فوج والی صفیں بھی نہ ہو، مقابلے کی نیت بھی نہ ہو، ہر بندہ اپنے منہ کے سامنے جو کچھ ہے وہ ادھر اکٹھا ہو، اور دشمن کے آنے کی فکر بھی نہ ہو۔ ایسی حالت کے اندر دشمن اچانک ایک منظم فوج کی صورت میں حملہ کرے تو اس وقت کیا ہو؟ آخر تھے تو یہ انسان ہی۔ اب یہی ہوا کہ کچھ لوگ سامنے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف 14 صحابہ کرام جو ہے وہ رہ گئے تھے، 7 صحابہ کرام مہاجر
اور 7 صحابہ کرام انصار، یہ 14 کے قریب صحابہ کرام رہے. اور صحابہ فرماتے ہیں جس طرف سے تیروں کی بچھاڑ آ رہی ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف چلتے اور فرماتے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اور لوگوں میں سچا نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں جو میدان چھوڑ کے بھاگا، اور میرا نسب نامہ بھی قریش کا اعلیٰ نسب نامہ ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور میں جھوٹا نبی نہیں ہوں. تو جدھر سے تیروں کی بچھاڑ آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف چلتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو مہاجر صحابہ میں سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ عشرہ مبشرہ میں سے تقریباً 7 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل، اور ساتھ ہی صحابہ جو ہیں وہ انصار ہیں. انصار صحابہ میں ایک صحابی ہیں ابو دجانہ ان کا نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے اپنی تلوار کو لہرایا، فرمایا ہاں بھائی کون بندہ ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے؟ بہت سے صحابہ اٹھے، آپ نے فرمایا نہیں، مجھے یہ بتاؤ اس کا حق کون ادا کرے گا؟ حضرت ابو دجانہ نے فرمایا یا رسول اللہ اس کا حق ہے کیا، مجھے بتایا جائے. فرمایا اس کے ساتھ کافروں کو اتنا مارا جائے کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے. فرمایا یا رسول اللہ آپ کا یہ غلام اس تلوار کا حق ادا. اور اس جنگ کے اندر حضرت ابو دجانہ نے پھر ایسے حملے کیے کہ واقعی تلوار جو ہے وہ ٹیڑھی ہو گئی. اب اس حملے کے اندر بہت سارے صحابہ کرام جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. ان میں حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انتہائی زخمی حالت کے اندر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا زیاد نظر نہیں آ رہا؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ اس وقت انتہائی زخمی ہے. فرمایا اچھا زیاد کو میرے قریب لاؤ. حدیث میں ہے جس وقت حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی جگہ پر تشریف فرما ہے، آپ کے پاؤں مبارک نیچے لٹک رہے ہیں. حضرت زیاد ابن سکن کی روح اس حالت میں پرواز کر گئی کہ انہوں نے اپنے رخسار رسول اللہ کے پاؤں مبارک قربان جائیے ان رخساروں پر جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کی سنگت جو ہے اسی حالت کے اندر ان کی جو ہے وہ وفات ہوئی ہے، شہادت. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی طرف چہرہ کر کے دیوانہ وار بھاگتے جا رہے ہیں. اچانک جو ایک وار لگا حضرت قتادہ کی آنکھ کا یہ ڈیلا یہاں تک لگا. زخمی ہے لیکن جہاد سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، تکلیف کو بھولے ہوئے. اسی نسبت سے کہ کہیں رسول اللہ جس وقت یہ اچانک حملہ ہوا نا تو اس وقت مسلمانوں کا جھنڈا جو ہے جن صحابی کے ہاتھ میں تھا، جس وقت ان کو شہادت ملی تو شیطان نے آواز لگا دی ان محمدن قد قتل، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید ہو گئے. اب جس وقت یہ شہادت کی خبر صحابہ کے کانوں میں پڑی، اب صحابہ کو تو ماں باپ کے مرنے کا اتنا غم نہیں جتنی یہ بڑی خبر ان کے لیے بن. ان میں کئی صحابہ ایسے بھی ہیں جو تلوار چھوڑ کے بیٹھ گئے. اب ایک صحابی گزرے غمگین بیٹھے ہوئے گزرے، فرمایا کیوں بیٹھ گئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی شہید ہو گئے ہیں، اب یہ زندگی بیگانہ ہو گئی، اب غزوہ جہاد کر کے کیا کرنا ہے، لڑائی کر کے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے موتو علی محمد رسول اللہ نے جس مشن پر اللہ کے نبی قربان ہو گئے ہیں، اب ہم نے ان جانوں کا کیا کرنا ہے، ہم بھی اسی مشن پر شہید ہو گئے. دلیر کیا، ان کو بھی ساتھ لیا اور پھر کافروں کی طرف چل پڑے. اور انہی کے اندر حضرت سلمان ابن ربیع بھی ہیں شہداء بدر کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء بدر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں سنبھالا تو فرمایا کہ کدھر ہے وہ؟ تو جب بلایا گیا تو یہ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور تھے. جب انہیں سلام پہنچایا گیا کہ اللہ کے نبی آپ کو یاد فرمائے، انتہائی زخمی حالت، اللہ کے نبی آپ کو یاد فرما رہے ہیں، سلام بھی کہہ رہے ہیں. سلام کا جواب دیا اور آنے والے سے کہنے لگے کہ میرا بھی سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دینا، لیکن اب مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں اب جنت کی خوشبو کو سونگھ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکوں کہ نہ پہنچ سکوں، لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ نہیں پہنچ سکوں گا. اگر میں نہ پہنچا تو میرا سلام رسول اللہ تک پہنچا دینا اور میرا ایک پیغام میری قوم تک بھی پہنچا دینا. وہ پیغام کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میری قوم کے لوگوں کو بتا دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سے بھی اگر تکلیف پہنچ گئی اور تمہارے اندر ایک فرد بھی زندہ ہوا تو اللہ کی قسم اللہ نے قیامت والے دن تمہارا کوئی عذر بھی قبول.
سارے مر جانا، شہید ہو جانا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بھی ٹیڑھا نہ ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے پہلے ہی یہ شہید ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھی دیا گیا، تو ان کا جو پیغام تھا قوم کے نام وہ بھی بتایا گیا۔ رحمت کائنات نے فرمایا جزاک اللہ عنا وعن جمیع الامت خیرا۔ رسول اللہ نے فرمایا رحم اللہ، اللہ اس سعد ابن ربیع پر اللہ اپنی رحمت کا نزول فرمائے۔ ناصح للہ ولرسولہ، ناصح للہ ولرسولہ حیا و میتا، کہ اللہ کا بندہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی جب تک زندہ رہا تب بھی خیر خواہی کرتا رہا، جس وقت موت قریب آئی تب بھی اس کو اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی مطلوب۔ اللہ اکبر۔ ان صحابہ کرام کے اندر حضرت عبداللہ بن جابر تقریباً 70 کے قریب جو ہے نا یہ صحابہ کرام، اور انہی صحابہ کے اندر غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ بھی، جن کی میت کو جب اٹھایا گیا تو حضرت حنظلہ کے بال جو ہیں ان سے پانی تازہ گر رہا۔ صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ حنظلہ کی تو میت کو اٹھایا گیا ہے غسل دینے کے لیے، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے ان کا بدن جو ہے غسل شدہ ہو چکا ہے اور بالوں سے تازہ پانی گر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مسئلے کا ان کے گھر والے جو ہیں وہ بھی سنتا ہے، ان کے گھر والوں سے پوچھو۔ جب ان کی اہلیہ کو لایا گیا پوچھا گیا کہ کوئی خاص واقعہ بتاؤ، زید حنظلہ کو غسل ہم نے نہیں دیا، ایسے لگ رہا ہے جیسے غسل ان کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے کیا ہے، کیا بات ہے؟ فرمانے لگی کہ کل ہی ہماری شادی ہوئی اور آج ہماری پہلی رات تھی نکاح کی، اور حضرت حنظلہ جس وقت صبح اٹھتے ہیں انہوں نے اعلان سنا حی علی الجہاد، اور محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والوں، محمد عربی تمہیں جہاد کی طرف بلا۔ ان کو غسل بھی بھول گئے کہ دیوانہ وار جو ہے میدان جنگ کی طرف وار۔ فرمایا اچھا پھر یہی وجہ ہے اللہ نے ان کی میت کو آسمانوں پہ لے جا کر اللہ نے ان کی میت کو فرشتوں کے ذریعے جنت کے پاس میں چلی چلی۔ ان شہداء کے اندر سید الشہداء سیدنا ابی حمزہ بھی، آج یاد رکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی کربناک حالت کے اندر کربلا کے میدان کے اندر ظالموں نے انتہائی بے دردی سے انہیں شہید کیا، اور اللہ کی لعنتیں برس رہی ہیں ان ظالموں پر۔ انہوں نے لباس رسول کو مسافری کی حالت کے اندر شہید کر کے اپنے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم جو ہے وہ لکھوا۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کا لقب تاریخ نے دی ہے۔ تاریخ کیا ہے؟ میں اور آپ ایک وہ شخصیت ہے جنہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سید الشہداء کا لقب مل رہا، آج کوئی یاد ہی کوئی نہیں، اور وہ ہے جناب امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے فرمایا کہ قیامت والے دن جتنے بھی شہید ہوں گے سارے شہیدوں کے سردار میرے چچا جان۔ بدر کی جنگ کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کی جنگ کے اندر جبیر کو مارا تھا، جبیر کے چچے کو مارا تھا، کافر تھا، اس کو مارا تھا۔ اب اس کے بھتیجے نے اپنے غلام وحشی کو کہا کہ اگر تم بدلے کے اندر حمزہ کو مار دے گا تو میری طرف سے عذاب۔ پھر اس وحشی نے کیا کیا کہ اپنی آزادی کے لیے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ اس نے شہید کیا۔ پھر جس وقت مکہ فتح ہوا تو یہ وحشی بھاگ کے طائف میں چلا گیا، طائف میں چلا گیا۔ پھر جس وقت طائف والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے، اب یہ سوچنے لگا کہ اب کدھر جاؤں، کہاں جاؤں، ٹھکانا ہی کوئی نہیں ہے۔ کسی نے آ کر بتایا اے اللہ کے بندو اسلام قبول کر لو، اللہ کے نبی تمہیں معاف فرما دے۔ اب اس کو کچھ ڈھارس ہوئی، کچھ اس کی امید بنی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیا اور آ کر اس نے اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط بھیجا لکھ کے کہ مجھے جو ہے نا اسلام قبول کرنا ہے، لیکن چونکہ میں ادھر مکے پہ بھی مسلمان تھے، مسلمانوں سے ایسے سنتا رہتا ہوں، ایک آیت قرآن کی جو ہے وہ مجھے رکاوٹ کر رہی ہے اسلام قبول کرنے میں۔
قرآن میں آیا والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. اللہ تعالیٰ ان بندوں کو بخشے گا جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، کسی کو قتل نہیں کیا ہوگا، اور نمبر 3 انہوں نے زنا نہیں. مجھ سے یہ تینوں گناہ صادر ہوئے ہیں، کیا میں اسلام قبول کر سکتا ہوں؟ میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں؟ جس وقت یہ خط آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ میرے چچا کا قاتل جو ہے وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے. صحابہ نے بتایا، فرمایا تو اس کو کچھ نہ کہو، چھوڑ دو. ایک بندے کا اسلام قبول کرنا فرمایا مجھے 1000 کفار کے قتل سے بہتر ہے، مجھے یہ اچھا لگتا ہے. خط آ گیا ویسے کہ یہ آیت میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، رسول اللہ خاموش ہے. اللہ نے آیت کا اگلا حصہ نازل فرما دیا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. کہ جو بندہ توبہ کر لے، ایمان لے آئے، نیک عمل کرے. کتنی شرطیں؟ سچی توبہ کر لے، نمبر 2 ایمان لے آئے، اور نمبر 3 اپنا عمل نیک کرے. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. میں اللہ اعلان کرتا ہوں اس کے نامہ عمل کے اندر جتنی گناہ ہوں گے، جتنی برائیاں ہوں گی، اللہ میں برائیوں کو تبدیل کر کے اتنی نیکیاں اچھائیاں دے دوں. اب جس وقت یہ آیت پہنچی واشی کے پاس، واشی نے یہ آیت پڑھی، اس نے پھر قاتل کی. اس نے کہا کہ اس آیت کے اندر تو بڑی شرطیں ہیں، توبہ بھی لائے، توبہ بھی کرے، پھر اس کے بعد ایمان بھی لائے، پھر نیک عمل بھی کرے. ایمان تو میں لاتا ہوں، توبہ بھی کر رہا ہوں، پتہ نہیں زندگی کتنی وفا کرے گی، نیک عمل کب تک میں کروں. اب یہ آیت تو کئی شرطوں کے ساتھ مشروط ہے، میں کیا کروں؟ اب پھر وہ خط واپس آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت لکھ کے بھیج دی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک. اللہ کا اعلان ہے کہ میں نے شرک کو معاف نہیں کرنا، شرک کے علاوہ جس کو میں چاہوں گا اس کے سارے گناہ معاف. اب صحابہ کرام نے جا کر یہ آیت سنائی کہ حضرت باشی اس وقت انہوں نے دیکھا کہ اللہ کی رحمت کا سمندر جڑا موج سامنے، تو وہ بھی تھوڑے دیر روکا تو کہنے لگے کہ رسول اللہ سے کہیں اس آیت کے اندر دیا لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا. ہو سکتا ہے اللہ میں معاف نہ کرے گا، میں کیا کروں؟ اس آیت میں میرے لیے کوئی امید نہیں ہے. اس میں بھی یہی ہے، یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کرے گا، لیکن مشرک کو اللہ نے معاف نہیں کرنا. جس وقت یہ پیغام آیا اللہ نے پھر آیت نازل فرما دی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب. اے میرے محبوب میرے ان بندوں سے کہہ، عبادی آگے صفت کیا ہے؟ الذین اسرفوا، گناہ نہیں کیے، گناہ کر کے گناہوں میں اسراف کیا ہے، اتنے گناہ کیے کہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں. اللہ ایسے گناہگار بندوں کو کیا کہتے ہیں؟ عبادی. یہ بھی میرے بندے ہیں. یہ ہے آپ کو بتا کہ جو برتن ٹوٹا ہوتا ہے نا، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس برتن کا زیادہ خیال رکھتے ہیں. ہاں تریڑ آ گئی ہے، دوسرے برتن کا اتنا خیال. تو جس دل کے اندر یہ توبہ والی بات آ جائے نا، جو دل دکھیا ہو جائے نا، اللہ کو اس دل کی بڑی طلب ہوتی ہے. فرمایا میرے محبوب میرے ان بندوں سے کہہ دو جو اپنی جانوں پر گناہ کر کر کے ظلم کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہیں ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف. پھر یہی ہوا جس وقت یہ آیت سنی، حضرت باشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باشی مجھے آپ وہ بات تو بتاؤ کہ چچا حمزہ کو کس طرح شہید کیا. تو حضرت باشی نے حکم سمجھ کر جب وہ بات شروع کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار مکتے رہے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، فرمایا باشی اب جو ہے میرے سامنے تیرا ایمان قبول ہے، درجہ تیرا صحابہ والا ہے، لیکن جب تو سامنے آتا ہے مجھے اپنے چچا جی یاد آ جاتے ہیں، تو ذرا سامنے نہ آیا کرو، میرے پیچھے بیٹھ جایا. حضرت باشی فرماتے ہیں کہ میں نے اب سوچا تھا کہ اب میں نے اتنا بڑا ظلم کیا، اللہ نے میرا معاف تو کر دیا ہے، لیکن میں اب کوئی ایسا کام بھی کروں
کہ جو اس کے ہم منصب ہو. فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اندر مسلمہ کذاب کو جہنم حاصل کرنے والے یہ حضرت واشف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قتل تو خیر الناس فی الجاہلیہ و قتل تو شر الناس فی الاسلام. لوگوں جاہلیت کے اندر میں نے سب سے بہتر بندے کو شہید کیا تھا اور اسلام کے اندر آ کے سب سے برے بندے کو میں نے کیا. اور اسی چھوٹے نیزے کے ساتھ جس نیزے سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا اسی نیزے کے ساتھ میں نے اس مسلمہ کذاب جھوٹے مدعی نبوت کو میں اسی کے ساتھ قتل کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ صحابہ کی سیرت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق دے. کہ جب واقعات چلتے ہیں تو وقت اوپر ہو جاتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اسی وقت پر سوا پر ختم کر دیا جائے تو میں کر دیا کروں گا, پھر یہ واقعات رہ جایا کریں گے, کیونکہ پھر یہ نہیں ہونا کہ یہ کل یہی واقعات کل تو پھر آگے چل رہے ہیں. تو